السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب ہم مہندی کے فنکشن میں ہال میں پہنچ گئے ہیں اور وقت پر پہنچنے کی عادت سے اچھا یہ ہوا ہے کہ ابھی گیسٹ اتنے زیادہ نہیں آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں پورے ہال کی ایک اچھی سی ویڈیو بنا لوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں شادی ہال کو کیسے دیکھتی ہوں۔ تو میں جب بھی کسی بھی فنکشن پر جاؤں تو میں ہال کو ایسے ہی ڈیٹیل سے دیکھتی ہوں، کیونکہ یہ ہال وغیرہ جو ہے نا یہ ہمارے مہمانوں کے لیے ہی تو سجایا گیا ہے اور اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا تو فرض بنتا ہے۔ اچھا، ہم جو عورتیں ہیں نا تو اتنی فل تیاری کر کے ہم لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس طرح ڈیٹیل سے دیکھنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اور مردوں کا کیا ہے، مرد تو بس نا قمیض شلوار اور انہوں نے سوٹ پہنے اور تیار ہو گئے، اور ہم عورتوں کی تو تیاریاں ہوتی ہیں فل، بہت زیادہ جوتے سے لے کر ہیئر پنوں تک اور انگوٹھیوں سے لے کر چوڑیوں تک اور سوٹ تک ایک دوسرے مطلب تیار ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھنا، پھر ایک دوسرے کو دکھانا، اور یہ تو ایونٹ کی نا بہت ہی کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ پھر جب سب بہنیں آپس میں کزنیں سب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم لوگ سوٹ دکھاتے ہیں کہ یہ لیا، یہ لیا، اور جولری دکھائی، شوز دکھائے ایک دوسرے کو۔ اچھا، آپ سے نا ایک اور بات بھی جو اچھی سی بات آپ کو ایک کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی نیا سوٹ لیا کریں اور مطلب عید کے لیے یا شادی کے لیے خوب سے خوب جب تیار ہوا کریں تو ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہ رکھا کریں کہ اچھا یہ میں خوبصورت سا سوٹ پہن رہی ہوں تو لوگ دیکھ کر مجھے تو جلیں گے اور فلانی کو میں جلاؤں گی، تو پلیز ایسا نہ سوچا کریں۔ دیکھیں، یہ ایک نیگیٹو بات ہوتی ہے، آپ نے سوٹ پہننے کے ساتھ ہی وہ نیگیٹیوٹی بھی پہن لیتی ہے، تو یقیناً پھر آپ کو نظر بھی لگتی ہے اور لوگ آپ سے پھر جلتے بھی ہیں۔ تو ایسا نہ سوچا کریں، آپ خوشی خوشی سوٹ پہنا کریں اور یہ سوچا کریں کہ یہ سوٹ مجھ پر اچھا لگ رہا ہے اور یہ اسپیشل میں نے اس ایونٹ کے لیے بنایا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر دعائیں پڑھ کر سوٹ پہنا کریں تو یقیناً آپ کو کسی کی بھی نظر نہیں لگے گی اور آپ خوشی خوشی گھر انشاءاللہ واپسی پہنچیں گے اور کبھی بھی آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور نیگیٹو سوچیں نہ لایا کریں ذہن میں۔ جیسے ہی آپ نیگیٹو ذہن سے کوئی بھی بات سوچیں گی تو یقیناً وہ ایک غلط بات ہوتی ہے۔ اور یہ مہندی کی تیاریاں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہال کے اینڈ پر ساری مہندی کی تیاری ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب فنکشن سٹارٹ ہوگا تو پھر میں آپ کو ابھی ساری تیاریاں دکھاتی ہوں۔ یہ پلیٹیں سجی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں، یہ اس میں اب سب چیزوں میں چاتی مار مار کے دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا پڑا۔ یہ دیکھیں، سٹکس پڑی ہوئی ہیں، شادی لڈی شڈی کا پروگرام ہے، اور کچھ مٹھائیاں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں اور تیاریاں بہت ساری ہوئی ہیں اور بہت ہی انجوائمنٹ ہونے والی ہے۔ گجرے بھی آئے پڑے ہیں اور جناب ہماری پیاری سی بھابھی ہمارے لیے گجرے لے آئی ہیں اور اب ہم سب گجرے پہنیں گے۔ اچھا، یہ ہماری جو ہے نا بھابھی کی فیملی کی، مجھے یہ ان کی مما کی نا بہت ہی اچھی بات یہ لگتی ہے، تو جب بھی ہم اپنے ان کے کسی فنکشن وغیرہ میں جاتے ہیں نا تو یہ ہمیں گجرے ضرور ضرور پہناتے ہیں، اور مجھے اتنی کوئی اچھی بات لگتی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ تو یہ مطلب جو بھی گیسٹ آتے ہیں نا تو ان کو یہ گجرے ضرور پہنواتی ہیں اور اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے نا ہمارے فنکشنز میں ایڈ ہونی چاہیے کہ گیسٹ کو نا گجرے پہنانے چاہیے۔ تو مجھے تو یہ بہت اچھی پھولوں کا گفٹ جو ہے نا تو یہ تو ہمیشہ ہی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور میری یہ سسٹر جو ہے یہ اپنی ایئر رنگس دکھا رہی ہے، اور میں نے اس کو کہا ہے کہ اپنے شوز کا بھی بتاؤ کہ تم نے شوز کہاں سے لیے ہیں۔ اچھا، پھر فنکشن سٹارٹ ہوا اور میں آپ کو فل فیسز نہیں دکھا سکوں گی اور کچھ فنکشنز کی ڈیٹیل دکھاؤں گی، اور اس کے بعد فنکشن سٹارٹ ہوا، کافی لیٹ ہو چکا تھا یہ مطلب رسم جو شروع ہونی تھی، تو بچوں نے نا ہل ہلڑ بلڑ مچایا تھا۔ ہال کافی بڑا تھا، بچوں نے نا بالکل بھی نہیں اتنا کچھ فیل ہوا کہ تنگ سی ہو نا جگہ۔ پھر بچے بھی روتے ہیں، ان کے کبھی ٹیبل لگ رہا ہے کبھی چیئر لگ رہا ہے، ہال اچھا خاصا بڑا تھا، تو بچوں نے تو خوب انجوائمنٹ کے ساتھ یہ نا ٹائم گزارا۔ اور اچھا، بظاہر جو ہے نا
تو شادی ہالز میں نا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے سب ہیپی 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 ایونٹ ہو رہا ہے، اور مطلب کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے. تو لیکن جب شادی گزر جاتی ہے نا تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلانا کوئی ناراض ہوا کھڑا ہے، اور فلانا ناراض ہوا ہے، اور اس بات پر ناراض ہوا ہے کہ اسٹیج پر نہیں بلایا، اور اس طرح. تو گھر والوں کو بہت ہی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب کو بلا رہے ہوتے ہیں، آ جائیں آ جائیں، جس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ساری عورتیں جو ہیں نا لڑکیاں ساری کٹھی بیٹھ کے نا، تو ہم لوگ اپنے اپنے ہاتھ چیک کر رہے تھے کہ کس کے ہاتھ نا سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں. اور کسی نے مہندی لگائی ہوئی تھی اور کسی نے نہیں لگائی ہوئی تھی. میں نے بھی سوچا تھا کہ مہندی لگاؤں گی، لیکن ٹائم ہی نہیں ملا. ماہم کو پھر اٹھانا، اس کے ساتھ اس کو پکڑنا وغیرہ، تیاری کرنی. تو میری تقریباً آدھی تیاریاں جو تھیں نا وہ نامکمل ہی رہی ہیں. تو ویسے جو ہے نا آیا بہت مزہ تھا. پھر اس کے بعد یہ رسم کے بعد جو ہے نا انہوں نے دوستوں نے، دولہے کے دوستوں نے بھنگڑا وغیرہ ڈالا تھا. اور بہت ہی نا انہوں نے کوئی ٹریڈیشنل سا بھنگڑا ڈالا تھا. ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ ہی نا کہ ایسے کچھ میاں والی کا بھنگڑے کے نام سے نا، میاں والی کا اسپیشل بھنگڑا کے نام سے یہ اس طرح کا ڈانس لگا ہوا تھا. لیکن جو میں نے میاں والی کا ڈانس دیکھا ہوا ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. وہ مطلب بوائز کا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن عورتوں کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل ہے. اور ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں، امی وغیرہ اپنی کزنوں کی شادی پہ، ہاں وہ تقریباً ایسے ہی تھوڑا سا نا ملتا جلتا، وہ ہاتھ بھی اونچا ایسے کر کے، تو وہ بھی ایسے ہی ڈانس کرتی ہوتی تھیں. اور ہمیں وہ اس ٹائم جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس ٹائم یہ نہیں اچھا لگتا تھا. پھر اب اس ٹائم پر نا وہ انڈیا کے جو ڈانس اور ٹھمکے وغیرہ دیکھ دیکھ کے نا تو اب یہ اچھا لگتا ہے جو ہمارا یہ ٹریڈیشنل سانگ ہے. اور بچے جو ہیں وہ مہندی پکڑ کے کھڑے ہیں کہ دولہے بھائی کو مہندی لگانی ہے. اچھا ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ یہ ایک اور بھی لاسٹ میں شیئر کرتی جاؤں. پلیز کسی بھی خوشی کے موقع پر نا تو آگ نہ چلایا کریں. یہ آگ بہت ہی خطرناک بھی ہے، اور یہ مطلب ہمارے مذہب کے روح سے بھی نا یہ آگ چلانا اچھی بات نہیں ہے. تو ویسے آپ کینڈلز رکھیں، مہندی رکھیں، پلیٹیں پکڑیں، سارا کچھ کریں، تو بس آگ نہ جلایا کریں. ایک تو بہت ہی زیادہ نا چھوٹے بچوں کو ہم پلیٹیں پکڑا دیتے ہیں. بہت سارے ایسے فنکشنز دیکھے ہیں جن میں جلنے کی نا ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتا ہے. تو پلیز اس سے اوائڈ کیا کریں. کھانا لگ چکا تھا اور اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.